میں نے اپنے ایک بہت بڑے مسئلے کے لیے سورت مزمل کی منت مانی۔ الحمدللہ 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر میری مدد کی۔ کس طرح میں نے سورت مزمل کو پڑھا، کتنے دن پڑھا، یہ کمپلیٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ سورت مزمل کی منت مان لیتے ہیں تو 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، اور وہاں سے حل کریں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ دیکھیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کس دروازے پر جائے، کس سے اپنی پریشانی بیان کرے اور کس سے اپنی مشکلات کا حل مانگے۔ انسان لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف بیان کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب دل سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اگر آج میں آپ سے کسی ایسی مشکل کے بارے میں بتاؤں جہاں سے مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی دعا مدت سے آپ مانگ رہے ہیں، اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر کسی حاجت کو پورا ہونے کا آپ انتظار کر رہے ہیں، یا دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جس کے لیے آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے آج کی یہ بات صرف ایک ویڈیو نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک اشارہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل کو امید دلانے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مومن کے ساتھ جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہمیں اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے روکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مشکلات کے وقت لوگوں سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا کریں، اس کے سامنے اپنی حاجت رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے بے خبر نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی نظر سے دیکھ کر ناممکن سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے، ہم زبان سے کسی کو نہیں بتا پاتے۔ آپ رات کو خاموشی سے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں لیکن اندر سے پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے۔ آپ کسی حاجت کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ اگر کبھی دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا نہیں سنی۔ کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی کسی نقصان کو ہم سے دور کر دیتا ہے جس کا ہم خود بھی علم نہیں رکھتے۔ اس لیے دعا کرتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔ خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ہدایت، نصیحت اور دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ آج ہم خاص طور پر سورت مزمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سورت مزمل قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے جس میں رات کے قیام، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کو یاد کرنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی تعلیم ملتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب انسان رات کی خاموشی میں دنیا کے شور سے دور ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی۔ دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے رب کو اپنی پریشانی بتا رہا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اپنی حاجت پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، یا اللہ میں محتاج ہوں، آپ بے نیاز ہیں، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ یہی تو بندے اور اللہ کے درمیان تعلق ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی وظیفہ یا عبادت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نتیجہ دینے والی چیز نہیں ہے۔ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ کریں اسے کسی جادوئی نسخے کی طرح نہ سمجھیں، بلکہ قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ سمجھیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے منت یا کوئی بھی آپ نے دعا کی ہے تو اسے سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے اور شرعی طور پر درست طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کسی عالم دین سے بھی رہنمائی لینی چاہیے، یا وہ وظیفہ آپ کو کرنا چاہیے جو آپ نے کہیں ایسی کتاب سے پڑھا ہو جہاں سے شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اور کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مشکل ختم کر دے، لیکن اللہ ہمارے لیے اس مشکل کے ذریعے بھی کوئی خیر پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے جس چیز کو آپ مصیبت سمجھ رہے ہوں اس کے پیچھے آپ کی اصلاح ہو، ممکن ہے جس تاخیر پر آپ پریشان ہیں اس کے پیچھے اللہ کو کوئی حکمت ہو، ممکن ہے آپ جس چیز کو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے مناسب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمانا چاہتا ہو۔ اس لیے دعا کے ساتھ یہ جملہ اپنے دل میں ضرور یاد رکھیں کہ یا اللہ میری حاجت پوری فرما، اگر میرے حق میں بہتر ہے، اور اگر اس کے لیے میرے حق میں خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما اور میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی فرما۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اس وقت کسی پریشانی میں ہیں تو خود کو اکیلا نہ سمجھیں۔ لوگ آپ کو نہ سمجھیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھتا ہے۔ لوگ آپ کی خاموشی نہ سمجھیں، اللہ جانتا ہے۔ لوگ آپ کے آنسو نہ دیکھیں، اللہ دیکھتا ہے، اور یہی یقین انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ سورت مزمل کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے رب سے دل کھول کر دعا کریں۔ لیکن وظیفہ صرف پڑھ کر باقی ساری زندگی کے لیے کوشش چھوڑ دینا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اگر روزگار کی پریشانی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ رزق کے حلال کی کوشش بھی
کریں۔ اگر گھر میں مسئلہ ہے تو دعا کے ساتھ ساتھ حکمت اور اچھے اخلاق سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی رشتے کے لیے دعا ہے تو خیر مانگیں اور درست طریقے سے کوشش کریں۔ اگر کسی بیماری یا جسمانی مسئلے کی پریشانی ہے تو دعا کے ساتھ ساتھ مناسب علاج بھی اختیار کریں۔ دعا اور کوشش ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک مومن کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ سورۃ مزمل کا وہ خاص عمل جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر بتائی ہے کہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں میں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی وظیفہ شیئر کرتی ہوں تو آپ کو ایک بات لازمی کہتی ہوں کہ آپ نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو نماز کوشش کریں آپ کی قضا نہ ہو۔ ویسے بھی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب وظیفہ کریں تو تب بالکل بھی آپ نے نماز قضا نہیں کرنی۔ اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو بخشنے والا ہے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ نا سچے دل سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے کامل یقین کے ساتھ مانگیں، کبھی بھی دل میں یہ ڈاؤٹ نہ ہو۔ مجھے کئی کمنٹ آتے ہیں، میں جب بھی وظیفہ بتاتی ہوں نا تو کئی لوگ کمنٹ کرتے ہیں آپ ہی میں یہ وظیفہ کرتی ہوں لیکن میرا رزلٹ نہیں آتا۔ مطلب میں زیادہ تر استغفر اللہ کا وظیفہ زیادہ تر شیئر کرتی رہتی ہوں تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں رزلٹ۔ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ جلدی میں نہ کریں۔ استغفار کو صرف وظیفے کے طور پر آپ نہ پڑھیں، استغفار کو آپ اس طرح پڑھیں کہ یا اللہ میں پڑھ رہی ہوں تو میرے حق میں بہتری فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ مزمل کی جو میں آپ کو منت بتا رہی ہوں وہ آپ نے سخت پریشانی میں، سخت حاجت میں کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کو لگے نا کہ ہر طرح سے آپ کے لیے راستے بند یا ناممکن بات جب آپ کو لگ رہی ہے تب کرنے۔ یہ چھوٹی موٹی حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے کسی بڑی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ مزمل کو بیٹھ کر کسی کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شور نہ ہو، جہاں پر آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو آپ نے یہ اور 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے فجر کے بعد کیا تو کیا دوسرے دن بھی لازمی فجر کے بعد؟ ٹائم کا کوئی نہیں ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں، دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اور مسلسل آپ 3 دن کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی وہ حاجت لازمی قبول ہوگی۔ اور ساتھ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر، اگر نہیں میرے حق میں بہتر تو اس کو بہتر کر کے عطا کر، یا مجھے اس سے بہترین چیز عطا کر۔ دعا اس طرح مانگا کریں، یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز پر ضد لگا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، ایک چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت شدت سے مانگا تھا لیکن مجھے وہ چیز نہیں ملی۔ تو اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو نہیں ملتی وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں جو عطا کیا ہے نا تو الحمدللہ میں کہتی ہوں میں دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا خوبصورت اس کا صلہ دیا ہے نا اس دعا کا، جو میں مانگ رہی تھی اس سے 1000 گنا بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے چیز عطا کی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے شک آپ لاڈ اٹھاتے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی جلد بازی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔